گل چوک بہار کالونی لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سانحہ کارساز 18 اکتوبر اور آنے والے انتخابات کے حوالے سے فیصل میر صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور رہنما پاکستان پیپلز پارٹی پاسٹر ولسن اصغر صاحب نے نئے شامل ہونے والے منورٹی ونگ کو بھی خوش آمدید کہا اور ان کو فیصل میر صاحب نے پھولوں کے ہار پہنائے۔ تمام آنے والے معزز مہمانان گرامی نے فیصل میر صاحب کے علاقے میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اپنا اظہار خیال کیا کہ علاقے میں جو بھی مسائل ہوں، دن ہو یا رات ہو، گلی اسٹریٹ لائٹس، خواہ علاقے کا کوئی بھی مسئلہ ہو، ان کو فیصل میر صاحب بھی ترجیحی بنیادوں پر حل کرواتے ہیں۔ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی پاسٹر ولسن اصغر نے اظہار خیال میں کہا، یہ شہیدوں کی پارٹی ہے اور شہید محترم ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے کر آصف علی زرداری اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اقلیتوں کے لیے جو خدمات کی، ان کی تاریخ میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ منورٹی ونگ کے لیے 5 کوٹا اور 11 اگست اقلیت ڈے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کے ویژن کے مطابق اقلیت کو برابری کے حقوق دیے گئے، جو کہ ہم مسیحی برادری کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ بعد ازاں فیصل میر صاحب نے بھی دھواں دار خطاب میں کہا کہ شہید محترم ذوالفقار علی بھٹو صاحب، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب کی پارٹی کے لیے بے پناہ خدمات ہیں، جس میں سر فہرست اور نمایاں ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ اسکیم ہے اور یہ پارٹی ہی غریبوں کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی غریبوں کے حق میں آواز اٹھائی، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر دور میں ان کے حق میں بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ علاقے کے کاموں میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو سیاست میں لانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہر سال بجٹ آتا ہے، اگر یہ صحیح جگہ استعمال ہو تو اسکول، کالج، یونیورسٹی سب کچھ دوبارہ سے آباد ہو جائے، کیونکہ یہ ہم سب کا پیسہ ہے اور ہم سب کے کاموں میں لگنا چاہیے، کیونکہ قائد کے پاکستان میں سب کو برابری کے حقوق دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہر سو کامیابی کے جھنڈے گاڑے گی، جس کا منہ بولتا ثبوت پنجاب اور وفاق میں کیے گئے کام اور اقدامات ہیں۔ تمام آنے والے معزز مہمانوں نے فیصل میر صاحب کا پرتپاک استقبال کیا۔ بعد ازاں کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ پورا پنڈال جی اے بھٹو، جی اے بلاول بھٹو زرداری، انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان بلاول بھٹو کے نعروں سے گونج اٹھا۔ سماجی کارکن عدیل شہزاد اور چودھری عبد الماجد نے بھی فیصل میر صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور پاسٹر ولسن اصغر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے اس بہترین پیغام کو سراہا اور ان کے لیے نیک تمناؤں اور خواہشات کا اظہار کیا۔ پاکستان زندہ باد۔ ڈیفنس چیف پولیس کا پاکستانی اوورسیز سمینہ مظہر کی درخواست پر فوری ایکشن۔ سابقہ شوہر حبیب خان نے خاتون سمینہ مظہر سے 7 لاکھ روپے امانت کے طور پر ادھار لیے تھے، جسے واپس دینے سے صاف انکاری تھا۔ ڈیفنس چیف پولیس نے کارروائی میں حبیب خان سے 7 لاکھ روپے واپس خاتون سمینہ مظہر کو دلوا دیے۔ ایس ایچ او ڈیفنس سی نصر اللہ چٹھا، پاکستانی اوورسیز خاتون سمینہ مظہر نے پولیس کا شکریہ ادا کیا اور ڈھیروں دعائیں دی۔ پولیس عوام کے جان و مال کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ ایس پی کینٹ اویس شفیق۔ اظہار یکجہتی فلسطین ریلی جیکب آباد۔ قومی امن کونسل اور ہیومن رائٹس کمیشن برائے بین المذاہب ہم آہنگی آف پاکستان کی جانب سے سینٹرل چیئرمین پاکستان راشد علی بولیدی، مرکزی وائس چیئرمین غلام اصغر مغیری، ڈویژن صدر لاڑکانہ عبدالنبیل اشاری، ڈویژن سینئر وائس چیئرمین لاڑکانہ زین العابدین، ڈسٹرکٹ چیئرمین جیکب آباد نوید احمد ابڑو، ڈسٹرکٹ نائب صدر عبدالباقی ابڑو، سینئر رہنما زاہد حسین عباسی، ضلعی چیف آرگنائزر شوبان علی پتافی، سٹی وائس چیئرمین ریحان منیر ڈومکی، تحصیل وائس چیئرمین رفیق جاکرانی، فدا حسین لاشاری اور دیگر کی قیادت میں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف ہیڈ آفس سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کارکنوں نے کثیر تعداد میں شرکت کر کے ہاتھوں میں فلسطینی پرچم اور پاکستانی پرچم اٹھا کر فلسطینی عوام کے حق میں فلک شگاف نعرے بلند کیے اور دہشت گرد اسرائیلی پرچم کو نظر آتش کیا۔ اس موقع پر قومی امن کونسل اور ہیومن رائٹس کمیشن برائے بین المذاہب ہم آہنگی آف پاکستان کے رہنماؤں نے ریلی سے خطاب میں کہا کہ قبلہ اول سے اور فلسطینی عوام سے ہمارا ایمان کا رشتہ ہے اور قیامت تک یہ رشتہ قائم رہے گا۔ اسرائیل یہ ناجائز اور دہشت گرد ریاست ہے جس کو کوئی بھی مسلم ملک کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اسرائیل نے ثابت کر دیا وہ ایک ظالم دہشت گرد ملک ہے جس نے جنگی قانون کی بھی دھجیاں اڑا دی، جو نہتے فلسطینی معصوم بچوں، عورتوں سمیت اسکولوں، اسپتالوں کو بھی نشانہ بنایا۔ رہنماؤں نے پرزور مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسلامی ممالک کی تنظیم OIC اب اسرائیلی نام نہاد ملک کو لگام دے اور فوراً فلسطینی عوام کا قتل عام بند کرے، ورنہ ہم سب مسلمان جہاد کی طرف نکل پڑیں گے اور اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ ترجمان قومی امن کونسل اور ہیومن رائٹس کمیشن برائے بین المذاہب ہم آہنگی آف پاکستان۔